السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ وعلیکم باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مجھے تقریباً جو لوگ مجھے نہیں جانتے، جو نئے نئے لوگ ہیں، وہ میری ویڈیوز دیکھ کے آئے ہیں اس گروپ میں، اور یہ سلسلہ ہم نے اپنا واٹس ایپ کا میں نے آن لائن کر دیا ہے۔ بہت لوگ ہیں جو مجھے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دیکھتا ہوں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہر وجہ کے لوگ ہیں دنیا میں۔ تو یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کا سلیکشن ہوگا۔ سلیکشن کا مطلب جو فواد نے بتایا کہ بھائی وہ کس طرح۔ فواد جو ہے، جو آپ سے بات کر رہے تھے، یہ 18 سال کی ایج میں آئے تھے میرے پاس، آج ماشاءاللہ 50+ ہیں۔ تو یو کین امیجن کتنے سالوں سے میرے ساتھ ہیں، اور ایسے اور جو بھی لوگ ہیں وہ 20-30 سال سے ہیں۔ تو اب ہم نے اوپن کیا ہے لوگوں کو۔ اب میری ایج جو ہے 70+ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ IPC کینیڈا جو ہے یہ بیسیکلی از رن بائی ناٹ می۔ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، دے آر دا بیسک پیپل، اینڈ پہلے میں نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر دیا لائف میں، اپنی زندگی میں۔ دے اون دا چینل، جس میں جو ڈائریکٹرز ہیں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو آہستہ آہستہ جب یہاں آئیں گے کون ڈائریکٹرز ہیں، کون کیا کر رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں چاہا کہ یہ جو آپ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میں کنٹینیوسلی لیکچر دیتا رہا، اور لوگوں کو اپنی پوری کوشش سے دنیا میں میسج پھیلانے کی کوشش کی میں نے۔ جو بھی تھوڑا بہت جو میرے ساتھ ہیں وہ آج بھی ہیں، تو میں نے ان کو پاس آن کر دیا کینیڈا میں کہ آفٹر مائی لائف دے ول بی رن دس سینٹر، دیز گائز، اینڈ بیفور آئی اس دنیا سے جاؤں، میں میک شور کروں گا کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے کون لوگ جنوینلی کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ہم پڑھا رہے ہیں لوگ جو کورس کے لیے آپ آئے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو میرے مرنے کے بعد کون لے کے چلے گا۔ یہ جو لوگ ہیں اس وقت روم میں، اور جو مزید آنا چاہتے ہیں، ان کو یہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ بہت اسٹرکٹلی ہم لے کے چلیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں جس حد تک سمجھتا ہوں، ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں سنسیئر ہے، اور میں ان کو جانتا ہوں کافی عمروں سے، تو وہ تو ہیں ہی ساتھ میرے اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ بھی ٹیسٹنگ میں۔ اور بعد میں اور لوگ جو جوائن کریں گے، اگر وہ ان کی کریڈیبلٹی پتہ چل جائے گی انشاءاللہ، جب تک میں زندہ ہوں، تو یہ کورس میں ان کا یہ انالیسس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ سمجھیے کہ یہ جو ویڈیو جو آپ کے پاس اس میں جو ہم نے 50+ کے لوگ ہیں، اور اس میں 13 to 50 کے 2 گروپس بنائے ہم نے۔ وہ اس لیے بنائے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پڑھایا جائے تو ایوریج ایج جو ہونی چاہیے وہ ایک سملر ٹائپ کی ایج ہونی چاہیے۔ اب ہم بہت سارے تو گروپ نہیں بنا سکتے، لیکن ورلڈ وائڈ یہ ہے گروپ، اس میں انڈیا سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، آسٹریلیا سے بھی ہیں، UK سے بھی ہیں، یورپ سے بھی ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی ہیں، ہر طرف سے لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ بہت ہی ابھی فی الحال ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹائم رکھیں گے جس سے تقریباً سب کو سہولت ہو اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ٹائمنگ سیٹ کر دی جائیں گے۔ یہ جو واٹس ایپ کا گروپ ہے جس میں آپ لوگ موجود ہیں، اس کے لیے میں آپ کو بہت ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ واٹس ایپ کا گروپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہاں کے بیٹھ جائیں خالی، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم آہستہ آہستہ سب کو آہستہ آہستہ نکالتے چلے جائیں گے۔ واٹس ایپ کے گروپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے، اور یہاں پر اس کو ہماری میرے لیکچرز تقریباً آلٹر ڈے یا آلموسٹ ایوری ڈے آتے ہیں وہاں پر۔ وہ جو لیکچرز آ رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس پہ کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ایڈمنز ہم لوگ مانیٹر کرتے ہیں۔ تو 90% یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں کچھ نہیں کرتے، دے جسٹ سٹنگ۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے خالی، نہ یہاں سوال کر سکتے ہیں آپ، نہ کوئی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ دس از دا پرپز آف شیئرنگ مائی لیکچرز اراؤنڈ دا ورلڈ ان دیئر اون سرکلس، اینڈ میک شیور دیٹ آپ رسپونڈ نہیں کہیں گے بس ڈن، یہ کوئی ڈن نہیں ہوتا لفظ۔ اور ایک اور چیز بتاؤں گا میں آپ کو آہستہ آہستہ کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے کمنٹ، کس طرح آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔
دیکھیے ایک آیت میں نے فصلی لیکچر میں بولی اور آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ محمد شیخ نے بہت زیادہ واضح طور پہ کلیئرفائی کر دیا. آپ کوئی جج ہے کیا میرے ہیں؟ آپ جج ہیں کیا؟ آپ نے اس پہ کیا سمجھا اور پھر لکھے آپ کہ میں نے یہ آیت سنی, محمد شیخ صاحب نے قرآن کی آیت بتائی اور اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو میں بلیو کرتا ہوں, کروں گا نہیں, میں بلیو کرتا ہوں. اگر عمل نہیں کرے تو اور لکھے میں عمل نہیں کر رہا, ابھی سبمٹ کیا میں نے. یعنی آپ کو ایک بات پتہ چلی ہے تو یو رائٹ ڈاؤن آن دا کمنٹس, لکھے کمنٹس پر کہ میں اس بات پر ایمان لایا, یہ لکھیں. اور یہ جو بات لکھیں اس میں جو لکھی ہوئی بات ہے کہ میں اس پہ ایمان لایا, میں نے سر تسلیم خم کیا. میری تعریف نہیں لکھیں آپ, میرے تعریف لکھنے سے کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ آپ کو لکھنا اس میں کیا لکھا میں نے بیان کیا اس کو آپ نے بلیو کیا یا سر تسلیم خم کیا, وہ سچ لکھنا سیکھے. یہ لیکن سچ لکھیں میں نے یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی, مجھے یہ بات پتہ چلی ہے تو میں سر تسلیم خراب کرتا ہوں, سبمٹ کرتا ہوں اس آیت کو. اگر بلیو اور عمل نہیں کیا آپ نے, یہ یاد رکھیں. تو کمنٹس ایسے لکھ دیں, یہ تھوڑے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ بہت زبردست کلیئر بات کلیئر ہے, بہت فرسٹ سال سمجھایا شیخ صاحب نے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سیلف ہے, جو سیلف ہے آپ کا جو سول ہے, اس نے کیا کیا, اس آیت کو پڑھ کے اس کے ذہن میں کیا آیا, وہ لکھنا ہے آپ نے, وہ لکھیں گے آپ. کمنٹ ایسے لکھیں گے. آئندہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کوشچن مجھ سے پوچھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ فار ایگزامپل میں ایک آیت پڑھتا ہوں, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو کہ میری نماز, میری تنہائیاں, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے. یہ آیت ہے. اب آپ کی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ کیا پڑھ رہے ہیں, اس میں جو آیت پر تلاوت کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بلیف ہے اور سجدہ رکوع کر رہے ہیں, بلیف ہے آپ کا ہے بلیف, اور نہیں ہے اگر تو جھوٹ نہیں لکھے نا, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اپنے آپ سے. یہ جھوٹ بول بول کے انسان زندگی گزار رہا ہے. بلیف کر آئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یاد کر لی صاحب. تو کیا آپ کی نماز ہے ایسی؟ کیا آپ کی تنہائیوں میں اللہ کی آیتیں ہیں؟ سوچئے آپ. کب تک کہتے رہیں میں کروں گا کروں گا کروں گا, موت کے منہ کے بہت سے لوگ آ گئے قریب, میں خود سمیت. تو کب تک آپ نے دھوکہ دے رہے ہیں آپ کہ میں نے سمجھ لیا ہے, لکھے وہاں پر. اپنے آپ کو سوچے, اپنے آپ کو مخاطب کر کے سوچے کیا میری نماز ایسی ہے, 5 وقت جو نماز پڑھتا ہوں عربی میں اور ترجمہ کے ساتھ روح کے ساتھ, کیا میرا اس کا بلیف ہے, کیا میں اس پہ سوچ بنائی میں نے؟ یہ ہے سوچے آپ. ایک ہی بتا رہا ہوں میں, میری صلاۃ پوری صلاۃ سوچے میری کیا ہے, میری تنہائیاں اکیلے میں کیا سوچتے ہیں, کیا ذہن میں آپ کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں, دنیاوی باتیں نان سٹاپ کنٹینیوس آپ کی دنیا میں زندگی گزر رہی ہے. کہاں ہے تنہائیوں میں, کیا آپ اپنے آپ کو اسپرچولی اپنے کو تنہائی میں کنٹرول کر رہے ہیں آیتوں سے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے آپ سے سوچیں, کیونکہ میں تو زندگی گزار چکا ہوں. میجورٹی آج میں خوش ہوں مرنے کے لیے, بائی گاڈ میں انتظار کر رہا ہوں اللہ مجھے بلا لے, اس لیے کہ میں پوری زندگی اس طرح گزاری میں نے. مجھے معلوم ہے دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو, مجھے معلوم ہے اچھی طرح. تو اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کو اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے لوگ, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. نہ مجھے تعریف چاہیے, یاد رکھیں مجھے ایک لفظ تعریف نہیں چاہیے, یا برائی تعریف میرے لیے برابر ہے. کوئی میری تعریف کر دے برائی کر دے برابر ہے, کیونکہ اس کی تعریف میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. نہ برائی کرتا میری اہمیت نہیں رکھتی. کچھ بھی لکھتا آدمی, اس نے اپنے بارے میں کیا لکھا کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو پکڑا. یہ ہے اللہ کی آیت کو فالو کرنا, ایمان لانا, وعاملوا الصالحات. میں کیسے ایمان لایا اور اس آیت پہ میرا کیس سوچ بن گئی اور میں صحیح کرتا ہوں. یہ ایسا چیز. ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگوں نے آیتیں یاد کی نہیں, ہم 5 ایک سامنے وہاں بتایا ہوا, وہاں یہ بتایا دیکھا. تو یہ یاد رکھیں ہاؤ ٹو رائٹ اے کمنٹ اینڈ میک شور آپ لکھیں, اور نہیں لکھیں گے آپ تو ہم آپ کو ہٹا دیں گے. ہمیں یہاں پر لوگ جمع کر کے اپنی تعریفیں نہیں کروانی. یہ میں بہت یقین کر لے, اگر یہ سینٹر نہ بناتا, میں اپنی زندگی میں نے سینٹر بنایا اس لیے کہ میں اب جا رہا ہوں دنیا سے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے. کینیڈا میں سب پاکستان میں ہوں, تو آپ سوچئے کہ میں تو گزار چکا ہوں. اس وقت جب تک میں تھا
یعنی میں ہوں ابھی بھی، لیکن میں نے کبھی بھی، یقین کر لیا اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے ساتھ اڑنگ بڑا آدمی کو ساتھ نہیں رکھا اور نہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ فضول میں بیٹھ کے تعریف کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، برائی کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی برا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، پتہ نہیں کتنی گندی گندی باتیں کہہ رہے ہیں، تو میرے خلاف باتیں بول رہے ہیں، پوٹ پٹانگ جھوٹی باتیں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. صحیح بول، اگر تعریف بھی کو تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. سمجھ میں وہ آدمی نظر آئے گا مجھے جس نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں اس آیت کو نہیں جانتا تھا، اب میں نے سر تسلیم کم کیا، ابھی ایمان میرے داخل نہیں ہوا ہے اور میں ابھی عمل بھی نہیں کر رہا ہوں. یہ لکھے، یہ جو میں کروں گا اس کو ہٹا دے، یہ دنیا ہٹا دے اپنی زندگی سے. کروں گا جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں لکھنا چاہیے آپ. اس ٹائم ہائی انف کہ میں ایسا ہوں گا. نو، یو ہیو ڈن اٹ، ایسا کر لیا آپ نے یا نہیں کیا، بس دیٹس اٹ. یہ جملہ نہیں کہ میں ابھی کرنے جا رہا ہوں. آج کے بعد سے آپ اپنے بارے میں کبھی بھی کمنٹ لکھنے پہلے یہ سوچیں کہ میری سوچ بن گئی. دنیا میں کیا بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے جو قرآن کی آیات بیان کیے ہیں اس میں جو ٹاپکس آتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ میں اس آیت پر تسلیم خم کیا، میں ابھی ایمان اور اس کو کریکٹ نہیں کیا میں نے، اور ابھی اپنی زندگی سوچ نہیں بنائی. تو تب آپ کو اللہ تعالیٰ نفس خرید لے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. تو اللہ کہتا ہے بے شک اللہ نے تمہارے نفس کو خرید لیا. اب آپ جب ایک چیز بیچ دیتے ہیں تو آپ کہیں ختم. اب تو وہ اللہ نے نفس کو خرید لیا، تو وہ کیا کرتے ہیں جو ان کی پہچان کے وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں اپنے نفس سے، کسی اور سے نہیں لڑ رہے، اپنے نفس سے لڑتے ہیں اور اپنے آپ کو قتل. دوسرے سے اگر بات کر رہے ہیں اس کو اگر آیت کوٹ کریں تو وہ قتل ہو رہا ہے، خود بھی قتل ہو رہا ہے، یعنی خود بھی قتل ہو جاتے ہیں کہ ان کی سوچ وہ نہیں رہتی جو برا وجہ چل رہی ہے ذہنوں کے اندر، جو چلائی زندگی چل رہی ہے آپ کی، وہ نہیں رہتی سوچ. وہ سوچ بن جاتی ہے اللہ کی آیت، کہ اللہ کی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے تو میری سوچ یہ ہے. اب میری اپنی سوچ کہاں ہے؟ تو جب آپ کی سوچ رہے گی وہی تو آنا ہے. اسی کو سر تسلیم خم کرا رہا ہے. مسلم اللہ کا جب بن رہا آدمی سر تسلیم، مسلم سبمیٹر، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر رہا، اپنی ایگو نہیں لا رہا. تو جب اس نے سر تسلیم خم کر دیا تو آپ نے ابھی سبمٹ کیا ہے، ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں یہ بات ایسے نہیں ایسے لکھی تھی، تو آپ جا کے بتا رہے ہیں دوسرے کو یار یہ قرآن میں ایسے لکھا ہوا، ویسے ہی بول دیے جواب. یعنی کتاب ایک ہی حساب. کیسے کتاب آپ کو پتہ ہے؟ اتنی ساری میں نے آیتیں کوٹ کری. جب لیکچر میں سنیں گے کتاب کا تو اتنی ساری آیتیں میں نے کوٹ کی، تب رزلٹ آیا کتاب یہی ہے. آپ نے ویسے ہی بول دیا کتاب ہے یہی، جاؤ پڑھو، تم پڑھو قرآن پڑھو، یار کہاں لکھا گیا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو میں دیکھتا رہتا ہوں دنیا میں ایک چیز پتہ لگی بول دیا آگے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آپ کے ذہن میں یہ نشین ہو جائے کہ میرا بلیف یہ ہے اور اب میں اللہ کے بلیف پہ چل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ میں سوچ وہی بن گئی ہے، تو سمجھو اللہ نے آپ کو خریدا. تو ہم نفس کو اپنے بیٹھے ہوئے ہیں دکان کھول کے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو خرید لے. نفس اللہ خرید نہیں رہا آپ کا، اور پھر آپ کہتے ہیں یار دعا کریں، یہ کر دیں وہ کر دیں، کچھ خود نہیں کر رہے. میں نے بلیو کرنا ہر آدمی دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں وہ اکیلا ہے، بالکل تنہا پیدا ہوا ہے، اور اس کو اللہ نے رشتے دے دیے، ماں باپ دے دیے، بہن بھائی دے دیے، اولادیں دے دی، سب کچھ دیا، رزق بھی دیا، فائنینس بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن وہ اکیلا ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے میں اکیلا ہوں. میرا رشتہ اگر شوہر ہوں تو بیوی سے کیسا ہونا چاہیے، میرا رشتہ اولاد سے کیسا ہونا چاہیے، میرا رشتہ ماں باپ سے کیسا ہونا چاہیے، میرا رشتہ دوستوں سے کیسا ہونا چاہیے. بیچ میں دیوار ہے آیات کی، اس دیوار کو کراس ہی کر سکتے آپ. اور اگر کراس کر رہے ہیں تو سمجھے آپ اللہ کی بات ہی نہیں مان رہے، اپنی میں مان رہے. کیوں؟ میں ماں باپ ہوں، یا میری بیوی ہے، یا میرا جو دل چاہے کروں گا. آیت میں لکھ لیا کہ بھائی وہاں یہ سلونک المحیض، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذی ولا تقربوا النساء. اب حیض کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ. جایا جا رہا ہے حیض میں، باتیں کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، تو بتائیے آپ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے قریب مت جاؤ جب تک ان کی طہارت نہ ہو جائے، مگر پھر بھی کر رہے ہیں. آیت پتہ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو آیت کا پتہ چل جائے تو وہ اس کو کنٹرول کرنا، کنٹرول میں آئے. ارے مجھے پتہ ہے قرآن میں لے گا وہ یسألونک عن المحیض قل هو اذی، آیت یاد ہے، تو پریکٹیکل کیا نہیں. تو جھوٹ مت بولیں اپنے آپ سے. میں سچ بتا رہا ہوں، جتنی آیتیں میں نے بیان کی لوگوں کو، میں جانتا ہوں لوگوں کو، باقاعدہ ان کے چہرے پڑھ لوں میں بائی گاڈ، کیونکہ میں نے پریکٹس کی ہر چیز. کسی کو دکھاوا نہیں کر، نہ اپنے چہرے بنا کے میرے تعریف کرتے پھر جھوٹے. تو یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد آپ کس سے آپ کا تعلق بن رہا ہے.
کیونکہ میں محمد شیخ ہوں, میں کوئی عام ملا آدمی نہیں ہوں, بیکار میں اپنی تعریف کرواتا رہا, اپنی ٹانگیں دباتا رہا, بالوں میں پتہ کیا کرواتے, استغفر اللہ. میں ایسا آدمی ہوں کہ آپ اللہ سے قربت حاصل کریں گے تو میرا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے گا. یہ ہے, کوئی دنیا کا آج تک آدمی میرے قریب نہیں آ سکا, چاہے وہ میرا والد تو تھے نہیں, والدہ تھی, میرے بھائی تھے بڑے, میرے بہن بھائی بھی ہیں, آج بھی زندہ ہیں ماشاء اللہ, ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ میری اولاد ہے, میری بیوی ہیں, صحیح سب سے میرے تعلق ہیں, لیکن میں نے کراس ٹیک کرنے دیا کسی کو بھی آرڈر کو. تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اس طرح سوچ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا نفس کو خریدے گا, تو آپ کو فَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, پھر بشارت لو, خوشخبری لو, جنت کا تمہارا وعدہ کہ جو کر رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ خالی یہ کرنا کہ بھائی ہمیں پتہ چل گیا ہم شیخ صاحب کو صحیح سمجھ رہے ہیں, وہ صحیح بتا رہے ہیں قرآن, وہ آپ جج ہے میرے, یہ لکھا ہے ویری گڈ نیکسٹ ایکسپلین, ہمیں اچھا ایکسپلین ہو گیا تھا, آپ کو کیا وہ لکھے, وہ لکھیں گے.